السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ ایک تو آج سابق وزیر اعظم عمران خان کا وہاں پر ان کی آمد ہوئی گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی میں، اور تقریر کی انہوں نے، اس پر بڑا ریئیکشن آ رہا ہے، اور اب نون لیگی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ گورنر نے اس پر ایک جاری کیا بیان کہ یہ بڑا افسوسناک ہے، کالجز کو تعلیمی اکھاڑا بنایا جا رہا ہے۔ تو تنگ نظری، بوکھلاہٹ اس حکومت کی وہ سامنے ہے۔ لیکن اس وقت ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے، جو وائس چانسلر ہیں، اگر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ان کو، یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا، تو پھر لاہور کی ہمیں جو فضائیں ہیں اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، سٹوڈنٹس اس بات پر بہت ریئیکٹ کریں گے۔ اور بھی بہت ساری آپشنز پرویز الہی صاحب کے پاس ہیں، پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا کرے گی، ایک تو یہ آپ کے ساتھ ڈسکس میں کروں گا اس ویلاگ میں۔ دوسرا ایک بڑی اہم جو سازش میں اسے کہوں گا، جو نون لیگ کوششیں کر رہی ہے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، یا چیف جسٹس کے آفس کے جو اختیارات ہیں اس کو کرٹیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ ایسی ہے جس میں اپوزیشن نہیں ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے، یا تو اس میں لوٹے ہیں یا وہ اتحادی جو اس وقت نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ ہیں، اور جنہوں نے ایک میجورٹی بظاہر بنائی ہوئی ہے شہباز شریف کی حکومت کی۔ تو سب سے پہلے میں یہ جو آج جو خطاب تھا عمران خان صاحب کا وہاں پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں، بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد تھی، اور وہاں پر جا کے عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں جو ایک بڑی اہم بات کہی وہ یہ تھی کہ توشہ خانہ کیس میں ان کو نااہل کرنے کے لیے جو الیکشن کمشنر اور حکومت کی سازش ہے، اس کی آڈیو ان کے پاس، وہ اگلے چند دنوں میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی باہر آ جائے گی آڈیو۔ لیکن وہاں پر جو پذیرائی تھی عمران خان کی، جس انداز میں نوجوانوں نے ان کا استقبال کیا، اس پر جو مریم نواز ہیں وہ بہت سیکھ پا، حکومت جو ہے وفاقی وہ بالکل بوکھلاہٹ کا شکار۔ تو ایک سوشل میڈیا پر اپنے حمایتیوں سے یہ ٹرینڈ چلوانے کی کوشش کی گئی کہ جی گورنر صاحب نوٹس لیں۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا کہ جو ہے وہ گورنر صاحب نوٹس لیں کہ یہ تعلیمی اداروں کو یہ سیاسی اکھاڑا بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی جو وائس چانسلر ہیں یا جو انتظامیہ ہے ان کے خلاف گورنر صاحب ایکشن لیں۔ اور گورنر صاحب نے فوری طور پر بیان بھی دے دیا، نوٹس لے لیا کہ جی میں دیکھ رہا ہوں، یہ بہت افسوسناک ہے کہ یہ اس طرح سے وہاں پر جا کر عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تقریر کی ہے۔ اب یہ اگر آپ تھوڑا ہم اس کو دیکھیں، ماضی میں بھی جھانکیں، تو یہ جو نون لیگ نے اتنی تنگ نظری اور یہ اس قدر ایک ایسا بیہودہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اور گورنر صاحب نے بیان دیا ہے، کیونکہ ایون ماشاء اللہ کے زمانے میں بھی جو سیاستدان تھے وہ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، میڈیکل کالجز میں جا کر خطاب کرتے تھے۔ خود نون لیگ کے قائدین جو ہیں یہ یونیورسٹیوں سے خطاب کرتے رہے ہیں، اور جو سابق وزیر اعظم کا جو سٹیک ہولڈر ہیں، اصل جو یوتھ ہے، جو پاکستان کا فیوچر ہے، ان کے ساتھ جا کے اہم ملکی معاملات پر گفتگو کرنی، یہ اور اس کو یہ قرار دیا جائے کہ جی جو یونیورسٹیز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان کو سیاسی اکھاڑا بنایا جا رہا ہے، ایک انتہائی لغو اور بیہودہ، اور یہ بنیادی طور پر اس چیز کا مظہر ہے، یہ جو ان کا بیان ہے یا یہ جو اپروچ ہے یا جو ریاکشن ہے ان کی طرف سے اس پر، کہ بہت ہی بوسیدہ ذہنیت کے مالک ہیں یہ لوگ، اور بنیادی طور پر بوکھلا اس لیے گئے ہیں کہ لاہور شہر جو کبھی نون لیگ کا گڑھ تھا، اور گورنمنٹ کالج میں بڑا ایک اہم پاکستان کا انسٹیٹیوٹ ہے یہ، اور وہاں سے پڑھے لکھنے جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں وہ سول سروسز ایگزام بھی کلیئر کرتے ہیں، اور ون آف دا ٹاپ کالج یونیورسٹی ہے۔ وہاں پر عمران خان کی پذیرائی نے لاہور میں مریم نواز اور نون لیگ کے جو دوسرے قائدین ہیں ان پر بڑا اس نے امپیکٹ کیا، اور ان کی تنگ نظری سامنے آئی ہے، کیونکہ ابھی میڈیا بھی جو پرو گورنمنٹ میڈیا ہے وہ بھی جو واقعہ ہوا لنڈن میں مریم اورنگزیب کے حوالے سے،
اس کو بڑا ان کو مظلوم بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی عورت کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ، کسی سیاسی فگر کے ساتھ کہیں کوئی زیادتی ہو یا ان کے ساتھ کوئی نازیبہ گفتگو کی جائے، لیکن میں ایک سوال صرف آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اگر میں نازیبہ گفتگو کروں گا کسی کے بارے میں تو کیا میں یہ نہیں سوچوں گا کہ وہ بھی اسی ٹون میں مجھے رسپونڈ کر سکتا ہے؟ آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کی پچھلی کئی پریس کانفرنسز نکال کے دیکھ لیں، جس میں وہ جو فرح صاحبہ جو عمران صاحب کی جو اہلیہ ہیں، ان کی وہ دوست ہیں، ان کے نام مختلف ان کے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، گوگی 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 کر کے، ایون عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں انتہائی نازیبہ گفتگو۔ تو جو لوگ تھے، جو ورکر تھے، یہاں پر ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں، وہ بڑے چارج ہیں، وہ بہت ہرٹ ہیں۔ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا وہ ہونا چاہیے تھا، نہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے ایکشن کو اگر دھیان سے کریں گے تو پھر ری ایکشن کو بھی آپ کنٹین کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگوں نے وہاں پہ کیا وہ ان کے پاس ان کی ایک اپنی جسٹیفیکیشن ہوگی، تو لیکن اس کو پورے اپنے حمایتی میڈیا پر ان کو ایک اس طریقے سے پیش کرنا اور پھر یہ تنگ نظری کہ جی کیوں انہوں نے گورنمنٹ کالج سے یونیورسٹی سے آ کے وہاں پر خطاب کیا، یہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ لیکن اب جو ایک بڑی سازش جس کا میں نے ذکر کیا کہ قانون میں تبدیلی کی جا رہی ہے، کیوں تبدیلی کی جا رہی ہے؟ ایک ایکٹ کے ذریعے کہ جناب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس پر جو نظر ثانی ہوگی وہ فل کورٹ کرے۔ اور اس سے پہلے تو ابھی تک قانون یہ ہے کہ جس بینچ نے فیصلہ کیا ہے نظر ثانی کی درخواست کو بھی وہی سنتا ہے، کیونکہ اگر کوئی نیا ایویڈنس آ گیا ہے، کوئی نئی ایسی چیز آ گئی ہے یا عدالت نے اس کو مس کیا ہے تو وہ ایک طریقہ ہے نظر ثانی اپیل کا۔ لیکن اب کیونکہ کوئی ایویڈنس تو نیا ہے نہیں ان کرپٹ لوگوں کو کی جان چھڑانے کے لیے، تو اس لیے یہ اب فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نواز شریف کے معاملات ہیں وہاں پر ہم فل کورٹ میں یہ اس کو سنا جائے، کیونکہ نون لیگ کے مطابق اس وقت جو سپریم کورٹ میں ججز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ فیوریبل ڈیسیژن ان سے لے سکتے ہیں، ان کی تعداد ججز کی زیادہ ہو سکتی ہے اگر فل کورٹ اس کو سنے۔ اور دوسرا، بینچ بنانے کا اختیار، بہت ان کو تکلیف ہے، بہت یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی چیف جو بینچ بنائے جاتے ہیں وہ ان کی مرضی کے نہیں بنائے جاتے، اور اس لیے اب یہ قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ پلاننگ کی گئی ہے کہ بینچ بنانے کا اس وقت جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے، لیکن ایکٹ میں ترمیم کر دی جائے اور یہ اب تبدیل اس کو اس طرح سے کیا جائے کہ ایک پینل جو ہے وہ بنائے گا بینچ، سپریم کورٹ کا ایک پینل جس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے ہوں گے، جس میں کم از کم 2 سے 3 مزید ججز ہوں۔ اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ کس طریقے سے پینل، کس طریقے سے بینچ بنایا جائے۔ تو یہ جو دونوں اختیارات ہیں اس کو لینے کی، اس کو اس طرح سے تبدیل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نواز شریف کی واپسی کے لیے جو قانون جو راہ ہموار کرنا چاہتی ہے تاکہ سپریم کورٹ سے ان کے اپنی فیور کے کوئی اس طرح کے ڈیسیژن لیے جائیں کہ جس میں جیل جانے سے بھی بچت ہو جائے، جو مال بنایا ہے اس سے بھی جان چھوٹ جائے اور سیاست میں پھر دوبارہ حصہ لے سکیں، اقتدار میں پھر آ سکیں۔ لیکن ابھی ایک انتظار وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ جو نیب کے قوانین میں انہوں نے تبدیلی کی ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو لیا اور عدالت اس کی سماعت کر رہی ہے، اور یہ پاکستان کے آئین میں ہے کہ کوئی بھی پرسن اسپیسیفک جو لیجسلیشن ہے یا امینڈمنٹ ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتی۔ تو یہ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ دیکھیں کیا ہوگا، لیکن اگر انہوں نے یہ اس طریقے سے کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی پرسن اسپیسیفک ہے، اور اس کا بھی یہ امکان موجود ہے کہ اگر یہ اس ایکٹ کو بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا جائے اور وہ اس کو دیکھیں کہ کہیں پر جو پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی اس ایکٹ کو بنانے میں۔ تو یہ اس وقت حکومت جو ہے وہ شہباز شریف کی وہ یہ ان سازشوں میں مصروف ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹی میں مصروف ہے۔ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو جس آگ میں وہ جل رہے ہیں، اس کی بہتری کے لیے کوئی ہمیں اس وقت تجویز یا کوئی اقدام عملی نظر نہیں آتے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔